بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ یہ سب سچ ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی گئی ہے؟ کیا وہ اب بھی لاش ہے یا ممی ہے؟ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فرعون کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ اس حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے، اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آل اسٹوری ہیئرس کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا کے منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ناظرین، سن 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کا کیا ہوا، اس کی لاش کا کیا ہوا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، کیسی ہیں بھی نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں غرق ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی میں اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ بھی ملا تھا، مگر اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں کسی بھی کتاب میں کوئی ذکر نہیں ملتا سوائے قرآن کریم کے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی گئی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیات نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَاتٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا۔ فرعونوں کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے فرعون کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو دربار میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مثالیں لگا کر پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ خروج کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی یہ ہو گئی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے نمکیات کی وہ تہ اسی طرح لگی رہنے دی اور اسے اسی طرح غنود کر دیا۔ وقت بدلتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، اس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی لاشیں بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئیں۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں تمام فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بات پر آیات بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کو پختہ یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ناظرین، سال 1871 میں مصر کے ایک شہر الغرنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی سے چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی گمشدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ ناظرین، احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تابسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔
وہ چوری کی نماز رات کے لیے جگہ کو کھود ہی رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جہاں کھود رہا تھا وہاں کے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اور ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ ان ممیوں کا تفصیل کے ساتھ معائنہ کیا گیا تو فرعون کی لاش پر نمکیات کی تہ جمی ہونے کی وجہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ رب العزت نے سمندر میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔ مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اس کو فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا۔ سال 1982 کو فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جدید سائنسی ذریعے سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانس حکومت نے مل کر فرعون کی ممی کو لے جانے کا انتظام کیا تو اس دوران فرعون کی لاش یا ممی کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ ہونا ضروری تھا۔ زیر نظر تصویر میں اس وقت کا بنایا ہوا فرعون کی ممی کا پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس وقت کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت اعلیٰ حکام کے ساتھ تمام وزراء فوج کے اعلیٰ افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں سے سلامی دی گئی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ اس لاش میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تر و تازہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ موت کی وجہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کا ذکر مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے یقین تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک سے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو غنود ہو جانا، پھر اس کی لاش کا ملنا، پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کرنا، سب کا ارشاد ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ ناظرین، یہ رب العزت کی شان، مقام اور مرتبہ ہے۔ اس فرعون جس نے خدائی دعویٰ کیا اس پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو قیامت تک نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کا گوشت اب بھی تر و تازہ ہے، جیسے ابھی کسی نے اس کو سلایا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا ہے، اور ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں رکھے ہوئے چوہے جو اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور دوبارہ اس کو شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے بال بالکل صحیح، آنکھیں لگتا بالکل ٹھیک، ہر چیز بالکل ٹھیک، صحیح سلامت۔ لگتا ہی نہیں کہ یہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے، یہ نئی اور تازہ لاش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی آخر زمان رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے۔
میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور کہوں گا لوگوں سے کہ دیکھو یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو خدا نے فرمایا یہ کمبخت اپنی رعایا پر انصاف کرتا تھا تو میں نے مہلت دی، اور جب اس نے ظلم کیا تو میں نے پکڑ لیا۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں طبعی موت مرا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا تھا، قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین کرام، فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے ایسے لا کے رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر عجائب گھر میں اربوں انسانوں کے سامنے ایک قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے عبادت کے لائق وہ ہے جو سب کا خالق، پروردگار اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے یہ قرآن کا ترجمہ سنا تو پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں ایک تاریخی معلوماتی تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے آل اسٹوری ہیئرز۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔